First of all, I really want you to stand up. Please, I can see you are so tired and I really want you to see active, and please give me a smile. Thank you very much. Please sit down. And there is a buzz in the hall. Okay, I am Dr. Neelam Hisar, and I have done my PhD in education. I've been a teacher, head teacher, English teacher, education teacher. So this is all about education. Education is my subject, education is my profession, education is my passion, education is whatever I am. So today I'm here and I'm very happy. The first thing I really appreciate Shahid Mahmood Sahab and all the people, Javeria ma'am, and I don't know the names, I'm sorry. Even who made the tea, it was so good. Well, I really enjoyed that when I entered. I was thinking that, that people, they come late and they're not punctual. We are very sorry. We feel so bad about it, but we don't do anything. But I really felt very good that the hall was full, everyone was sitting, and it was more like a relief that okay, we have that type of people around us. Otherwise, this is a routine that wherever you go, they just excuse that, ma'am, sorry, right? Audience is on their way, there are so many, it is hard to arrange, whatever. So they're all excuses, and this is what I really want to appreciate about you. And you are good listeners, as I can see that you've been listening for a long time. That's why I asked you to do something. This is what we do in our classroom as well, right? Then we feel that okay, the students for a long time they've been sitting and they are feeling like yawning or maybe sleepy or something. I can see someone is really trying to sleep, and I offer her sofa. Well, so this is what we do, that like little exercises, little things that a speaker was talking about EPL. So these are the little things, little exercises that they make you active. Just stand up, sit down, and you feel, I think you feel different. Am I right? Yes. Okay, you just like you're active now, and you are again ready to listen to me. Okay. So first thing, you know that all of the teachers, I think I have teachers and principals here. So teachers, you know that it is very hard to gain the attention. This is the first thing you require from the student. Otherwise, all your planning, all that hard work you, of course, you did for designing the lesson, your material, whatever, it will go in vain if you are not getting their attention. What they say, knowledge is not free. You need to pay attention. You need to pay something, and this is attention. So nothing is free. You can say that even knowledge is free. Right now, today, I'm very thankful to Aziz Sahab. Aruj Publications is like home. I've been with them for a long time, and really I want to get the credit that I was the woman who went with them to Parachanar near Afghanistan border. It was more like an adventure, but it was so good, and I really respect the people. Like you can, apart from everything, your professional life, and you can feel that when a woman feels safe,
with, in company of a man, how good they could be, how noble they could be. So similarly like Sawat, Sadiqabad, Rahimiyar, I mean it's a long list, and I've been there with them. So whenever they call, I just try to get some time and come. Really, I appreciate all of you again. So we start with your permission. I have the permission. Okay, from a big number of audience, this voice is very, I don't know. The girls, you didn't eat in the morning? No breakfast? No? That's the reason. Okay, do I have your permission to start? Yes. Okay, thank you very much. Like we will talk about how teachers and parents, they can create a conducive learning environment for learners, for students. So of course I know the terminologies. I'm a doctor in education, but I will try to make it simple, right? Because we need to do something, we need to implement the things. Are you getting me? Right? I use very simple English. I think you can understand every word, right? Okay. As Adisa said, English is important. As a teacher, if you can speak English, your salary is higher than those who can't. These are the facts. Maybe we love Urdu, maybe we are giving, sacrifice our life for Urdu, but the fact is that of course we need English and we need to speak it, we need to understand it. We need it all the way to higher education, going abroad, teaching students, right? This is the fact. So, I think conducive is something like this is additional. Learning environment means a place like we can learn. It's working? Okay. Okay, thank you very much. Okay, I requested your management that this is very hard for me to stand at a place for a long time. Because I'm a teacher, okay, this is very difficult to just lecture you or something, so please provide me with this mic. Right, we come back. So something, I think we need to understand that what is learning, right? And I really want you to participate. There's no right, no wrong answer. You can say anything, I will accept that. How can a teacher be wrong? Ask a child. What they say? They say everyone could be wrong, but my teacher is right. Young kids, they say that. Parents come to us and they say, what are you telling them? All the time they say, my teacher is right, mom. You don't know. You know nothing. My teacher knows. So, no right, no wrong question. You just tell me, what do you think learning means? Please. From there. You're sitting like, bouquet of flowers. It's, from here I can see it's a beautiful view. Rows are okay, I don't mind, but they're sitting very beautifully in a circle. Yes, please. Anyone? Learning? I need to proceed, ladies, please. Thank you very much. Learning means to know, right? Any other idea? What is learning? Learning किसको कहते हैं हम? मुझे उर्दू भी आती है, पंजाबी भी बोलती हूँ, पश्तो नहीं आते हैं. Excuse me, madam, make it linguistic. Sorry? Make it linguistic. Okay. जी, learning is to know. कोई और चीज? आपके माइंड में लर्निंग से क्या आता है? उर्दू में बता. सीखना. सॉरी, टू लर्निंग की बात होगी, ठीक है? जी, श्योर. Gaining knowledge, that's true. Everyone is right, okay? So learn is to adopt something. Are you getting me?
What is the problem with us? Look around in your society. Look at our families. We have the best code of life in our hands. We have it? या तो बोले नहीं है हमारे पास, ठीक है? We have the best code of life, the best book, the best things. Problem कहाँ है? कहाँ problem है? We don't do it practically. We know that who lies is not a Muslim. We know that. जो झूठ बोले वो मुसलमान नहीं, पक्की बात है. But what we do, हम झूठ नहीं बोलते क्या? Practical life में we don't know the importance of that. I'm very sorry because I am in corporate trainings and I met so many industrial people. I am in Gujranwala, so I meet so many people, businessmen, and you know what they say? If I tell them that ये तो खिलाफ नहीं है ये इस्लाम के या ये चीज़ ऐसे नहीं थी, तो they reply me कि no, this is business. इस्लाम को साइड पे रखें. I'm very sorry to say, but ये हकीकत कि आपने अपने आप को बना तो लिया हुआ इस्लामी, ठीक है, लेकिन जब आपसे बात करेंगे, हम स्कूल में बहुत सारे इस तरह के काम करते हैं जो बिल्कुल नहीं हमें करने चाहिए. हम झूठ बोल के एडमिशन लेते हैं. आपकी बात नहीं कही, सभी की बात पे हम गलत बयानियाँ करते हैं, हम छुपाते हैं सच को, हम बड़ा कुछ करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, दैट इज समथिंग एल्स. इस्लाम को रखें साइड पे, ये काम है, मेरी जॉब है, आई हैव टू डू दिस. तो प्रॉब्लम लर्निंग क्यों नहीं हमने की? हमने कुरान पाक पढ़ा, माशाल्लाह मेरा ख्याल आप सब ने कितनी दफ़ा पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी होंगी, आगे आप स्कॉलर्स को भी सुनते होंगे, मेरा ख्याल हर कोई करता है, ठीक है, ऐसे है. बट जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो वहाँ हमको प्रैक्टिकली उसे करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर पाते. हालांकि वो बातें हमें पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए गोल्ड है, इसी पे चलने में हमारी निजात है, लेकिन हम नहीं कर पाते. यहाँ प्रॉब्लम है हमारी लर्निंग का. हमने उसे पढ़ रखा है किताबों में, हमने उसे लर्न नहीं किया. ऐसे है, आपने आदाब पढ़े किताब में, आपने उससे अपनाया नहीं. दैट्स द पॉइंट. सो बच्चे आपके पास आते हैं, you ask them to form a queue, walk in a queue, make a line. That's true? They do it? Yes, they do it. But what happens when bell rings? They form the line. Out of the school, they follow the rules. We follow the rules. No, why not? We didn't learn it. We never ever learned it. That's the difference between know to knowing, learning, and anything, right? So unless we adopt something, unless we are doing something practically, someone is watching or not watching, this what called learning. So that's the basic. आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि लर्निंग है क्या. हम तो कहते हैं कि स्कूल में आए पढ़ने लिखने, पढ़ना लिखना लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है उसका. पढ़ना लिखना एक स्किल है. यू विल डू दैट. आई एम सॉरी अगर मेरा थोड़ा सा कहीं किसी से इख्तलाफ हो जाए, हर एक का अपनी ओपिनियन होती है. अभी जो हम ये बात कर रहे थे, अर्ली ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट. इसमें एक माँ भी हूँ, एक टीचर भी हूँ. हाउ कैन वी से कि अर्ली ईयर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट? माँ की गोद इम्पॉर्टेंट नहीं है, फैमिली इम्पॉर्टेंट नहीं है, चचा ताया, घर में आने वाले लोग, मोहल्ला, मस्जिद, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. कोई नहीं कह सकता ये. बट यू लर्न ऑल द टाइम. लर्निंग किसी भी एज के साथ रुकती नहीं है. बहुत से मैंने लोग एक्सपीरियंस किए हैं बचपन में इंतहाई, आई एम सॉरी टू से, अजीबो गरीब हालात में बड़े हुए, कुछ नहीं उनको सिखाया गया, लेकिन बड़े होके दे रियलाइज्ड एंड दे चेंज्ड एंड दे ट्रांसफॉर्म्ड. सो अल्लाह ताला जब भी देते हैं कोई चीज़ तो मेरा भी ख्याल कि उसमें कोई ऐसी होती, बेशक
آپ کی اخلاقیات جو ہیں وہ بیسیکلی بچپن میں آ جائیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ کی بیس بن جاتی ہے. آئی ایم سوری، میں بالکل ایگری نہیں کرتی. شروع میں بے شک چھوٹی عمر میں لینگویج سیکھنا آسان ہے، چھوٹا ایک بچہ 30-40 لینگویجز سیکھ سکتا ہے، بڑے ہو کے واقعی مشکل. لیکن اگر ہم ساری چیزوں کی بات کریں، ہر ایک پہ اپلائی ڈفرینٹ طریقے سے چیزیں کرتی ہیں. آپ ابھی سیکھ سکتے ہیں، آج سیکھ سکتے ہیں جو آپ سیکھنا چاہیں. تو یہ ایک طرح سے بندہ جو ہے وہ تھوڑا ڈسکریج بھی ہوتا ہے کہ شاید اب وہ چیزیں ہم نہیں سیکھ سکتے جو ہم بچپن میں سیکھ. نو، یو کین ڈو اٹ، ایوری ون کین ڈو اٹ. سو یہ اپنے اندر ایک بات لے کے آئیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ہر اگلا لمحہ، ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہونا ہے. دس از آور ڈیوٹی کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں. تو اس طرح کی بات سوچ کے ٹھیک ہے نہیں دے سکے، شاید ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا. ابھی بہت سے پیرنٹ، یو نو دیم، دے ڈونٹ نو، دے نو نتھنگ. انہیں پتہ ہی نہیں ہے بچے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. آپ کوشش کرتے ہیں ان کو. ابھی جو ٹیچر ہے اس پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیرنٹ کو بھی ایجوکیٹ کرے، بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرے، پیرنٹ کو بھی ایجوکیٹ کرے. بیکاز یو آر دا چوزن ون، یو آر دا ایجوکیٹڈ پیپل. سو ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ جی جو جانتا ہے کہ جو نہیں جانتا. ذمہ داری تو اس پہ آئے گی جو جان گیا، وہی حق ادا کرے گا نا اس کا، اس علم کا. اور کون کرے گا؟ تو ہمارے پیرنٹس بھی، ان کو نہیں پتا تھا شاید چیزوں کا، انہوں نے وہ ہمیں نہیں دے سکے، نہیں سکھا سکے. بٹ ناؤ وی کین. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اگر ہم اس ٹائم نہیں کر سکے، بٹ وی نیڈ ٹو لرن ناؤ. سو ایک آپ کی ایک بہت اچھا کوٹ ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں. جس سے کہ the best learning is to learn how to unlearn. A number of things in our society, in our culture, in our families are obsolete. We need to change them. We need to remove them. Right? But we think that okay, we can't. But we need to unlearn what we learned in so many years, and this is the time. Every time is the right time to do the right thing. So it's not late, and we can do it. Okay, we come back to that learning environments, or we can additional say conducive, right? So a conducive learning environment means that I am a teacher, right? And I create an environment in that circle, in this scope, every one of you will learn something. Okay? That's right? Do you agree? Okay. Then next thing, what's something? Anything? No, we design a lesson. We teachers, formal education میں نا ہم لوگ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ We design a lesson, we plan a lesson, and we have objectives. We have learning outcomes. ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک. So what we do, we have some outcomes, we have some purposes. Purpose کے بغیر کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہماری یہ لائف ہے، اس کا کوئی پرپز ہے؟ بتائیں آپ کی لائف کا کیا پرپز ہے؟ جی بتائیے کیا پرپز ہے آپ نے لائف کا ڈھونڈا؟ لوجسٹک بزنس مین. ماشاء اللہ جی. یہ تو پروفیشنلی جو آپ بننا چاہتے ہیں یہ وہ ہے نا، یہ لائف کا پرپز ہے، یہی ہے آپ نے بنا لیا. اچھی بات، ٹھیک ہے. ہاں جی، لائف کا پرپز. آپ نے اپنی لائف کا پرپز ڈھونڈا ہے کوئی کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے؟ بتائیے. اچھا، کوئی لائف کا پرپز؟ جی شور. دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور زندہ لوگ ہیں جن کی لائف کا پرپز ہونا چاہیے. السلام علیکم. اور میری لائف کا پرپز ہے سب سے پہلے پرانی تمام روایات کو ختم کرنا
جو ہمارے خاندانوں نے بنائی ہوئی ہے. ایون عورت کے حوالے سے ہو, مرد کے حوالے سے ہو, جو چلتا آ رہا ہے اور آگے بیٹے کو اس پہ چلنا پڑتا ہے, بیٹوں کو بھی. تو سب سے پہلے میرا یہ مقصد ہے کہ میں اپنی فیملی میں سے وہ روایتیں ختم کروں, بیٹی بیٹے کا فرق ختم کروں. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ مرد عورت برابر ہیں. اسلام کہتا ہے دونوں برابر ہیں, جبکہ ہمارے معاشرے میں بتایا جاتا ہے عورت نیچے ہے, مرد اوپر ہے. بے شک مرد حاکم ہے, وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مقام برابر کر دیا ہے. تو دوسرا میرا یہ مقصد ہے کہ دنیا پہ ایسے اعمال کرنا اور صدقے جاریہ کی شکل میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں وہاں فائدہ ہو. اس دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچے, اس سے ہماری نسل پاک ہو, ہماری نسلیں حضرت امام مہدی جنہوں نے آنا ہے, حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. میری دعا ہے میری نسل میں سے لوگ جنگ کریں, ان کے ساتھ شریک ہوں, تاکہ اسلام پھیلے, جو ہمارا مقصد ہے دنیا کا. یہ تو جسٹ ہمیں سروائیو کرنے دیں. تو سروائیو میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے ایمانداری سے اپنا کام کرنا, چاہے آپ کسی کے گھر ملازمت کرتے ہیں, کہیں بھی کرتے ہیں, لیکن اپنی آخرت روشن کرنی ہے, دین بھی رکھنا اور دنیا بھی. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دنیا میں جو ہے ان کی دین دنیا آخرت آسان کرے, بس آخرت اچھے ہونے چاہیے بس. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. یہ کافی لمبا چوڑا مقصد تھا, لیکن ٹھیک ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا ایک بات اب آپ نے کی, اب ظاہر ہے زیادہ خواتین بیٹھے آپ تشریف رکھے, تو میرا خیال ہے سارے لوگ میرے سے ایگری کریں گے کہ جو تمام کا ورڈ یوز ہوا ہے یہ حاکم نہیں ہے اس کا مطلب, ٹھیک ہے, وہ نگہبان ہے. نگہبان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی, تو مرد نگہبان ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان کا درجہ بلند ہے, ان کی ہر جائز ناجائز بات جو ہے وہ پورا کرنا ہے, ان کا ہر کہنا ماننا جو یہ لازم ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, تو واپس آتے ہیں ہم اس پہ. آپ نے, میں نے, ہم سب نے مل کے کس طرح سے ایک اچھا انوائرمنٹ بنانا ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم رول ماڈل بنیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم نالج اتنا حاصل کریں گے, اسکل اتنی حاصل کریں گے جو ہم دینے کی پوزیشن پہ ہوں, ٹھیک ہے. میں سم ٹائم میرے پاس بچیاں آتی ہیں, کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, یا خواتین آتی ہیں, کہتی ہیں ہمیں عزت نہیں ملتی, ہماری عزت نہیں ہے, فلاں بندے نے ہماری عزت نہیں کی, تو یا اس طرح کیا. تو میں اکثر مذاق سے کہتی ہوں کہ بندہ چیز تو وہی دیتا ہے جو اپنے پاس ہو. تو میرے بچے جس کے پاس عزت ہے تمہیں کہاں سے دے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ اسکل ہوگی, وہ تاثیر ہوگی, وہ نالج ہوگا, تو آپ آگے ٹرانسفر کر سکیں گے, کسی کو سکھا سکیں گے. اگر آپ کے اپنے میں کچھ نہیں ہے یا وہ بات نہیں, آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے, تو آپ سکھا بھی نہیں سکتے. پھر وہ ٹکرے مارنے والے کام ہے, ہمارے بہت سے لوگ یہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو وہ ان کی پریکٹس چلتی ہے. بچے آتے ہیں, کچھ گھنٹے گزارتے ہیں, آپ کا میں کیا کہوں وقت بھی ضائع ہوتا, آپ کا بھی ان کا بھی, اور پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں ٹائم گزار رہے ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اسکل ٹیچنگ کی کو بہت اچھا شارپ کریں, بہت اچھے سے, اور نہ صرف یہ کہ بچوں کی بلکہ ساتھ میں پیرنٹس کی بھی ایجوکیشن پہ توجہ دیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اس کے لیے آپ پی ٹی ایم وغیرہ کرتے ہوں گے. آئی آل دا ٹائم آئی ریکویسٹ مائی ٹیچر, اس سے پہلے ہم بہت تیاری کرتے ہیں, میں تو بہت تیاری کرواتی ہوں پی ٹی ایم سے پہلے. بچوں کی آبزرویشن لکھتے ہیں آپ, بچوں کی آبزرویشن لکھی ہوتی ہے, ان کی اسٹرینتھس, ان کی ویکنیس تو ہے میں نہیں کہتی, لیکن ان کی اسٹرینتھس ہی ہوتی ہیں. کچھ پہ ہم نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے اور کچھ پہ وہ اچھے ہوتے ہیں آلریڈی, تو اس پہ ان کو ڈسکس کر کے ایک ہم پلان بناتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں, نیکسٹ منتھ میں ہم نے کس اسکل پہ بچے کی کام کرنا. آپ گھر میں کریں, ہم یہاں کرتے ہیں. بیہیویئر کے لیے بھی سیم آبزرویشن ہے, سیم پیٹرن ہے, تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ لے کر کے چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک اچھا آپ کا بانڈ نہ بنے, اور سب سے بڑی بات کہ ایک اچھی کمیونٹی نہ بنے, کیونکہ بچہ کمیونٹی سے سیکھے گا. ایک آپ کے وہاں ایک اچھے ٹیچر کے ہونے سے یا ایک اچھے اسکول کے ہونے سے تبدیلی نہیں آنے والی. پیرنٹ, ٹیچر, کمیونٹی, اسٹوڈنٹ, ہر چیز مل کے اس کے لیے کام کرے گی, تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ چینج نہیں آئے گا یا بچے لرن نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ.